بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک موقع پر کچھ باتیں ان کی زندگی بھر کی نصیحت کے لیے ارشاد فرمائی تھی، جو اپنے آپ میں ہر بات خود بہت قیمتی ہے، اور ان ساری باتوں کا جو پھر حاصل ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے لڑکے، میں تجھے آج کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ کچھ باتیں سکھاتا ہوں کس لیے؟ انہیں یاد رکھنا ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ان باتوں کو اپنے آپ سے جوڑ لو گے، ان باتوں کو اپنے عمل میں ڈھال لو گے، کسی طرح کی الجھن، کسی طرح کا خوف اور کوئی نا امیدی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اس طرح کے جامع کلمات، اس طرح کی جامع ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہیں۔ پہلی ہدایت آپ نے ارشاد فرمائی: احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حفاظت انسان کر بھی نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو اپنے خداؤں کی حفاظت کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ کس راستے پر جاتے ہیں سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کرو؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ کو ناراض مت کرنا، اللہ کی خوشی کو ہمیشہ سامنے رکھنا، اللہ کی منع کی ہوئی باتوں پر ہمیشہ دھیان رکھنا، کہیں کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تم جانتے ہو یا انجانے میں، اگر وہ کام ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ تو آپ کا پہلا ارشاد اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ اسی سے ملتا جلتا: احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اپنا قدم بڑھانے سے پہلے یہ دھیان میں رکھنا کہ اللہ ہے، اپنا قدم بڑھانے سے پہلے یہ دھیان میں رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ذہن کو تیار کر لینا، میرے اس قدم سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ جب یہ خیال تمہیں رہے گا، ہر قدم پر اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہوگا،
تجدہ تجاہک، ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ جملہ آپ کب کہتے ہیں؟ اپنے بہت قریبی دوست کو کہتے ہیں، اپنے بہت دل سے عزیز شخص کو کہتے ہیں، یا جس شخص کو بہت بڑا دھوکہ دینا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو کر کے دیکھ، 1 منٹ میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اور وہ شخص جب یہ جملہ سنتا ہے اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وعدہ ایسا وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، یقین بن گیا تو مسئلہ حل ہے۔ آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ مدد سے کچھ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں میں تیرے سامنے رہوں گا، کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے احکام کی نگہداشت کرنا، خدا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہیں کبھی کوئی سوال کرنا ہو صرف خدا سے سوال کرنا۔ اگر کوئی سوال ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی تمہاری مجبوری ہے، الجھن ہے، اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ سے مانگنا۔ وَإِنِ اسْتَعَنْتَ، اور اگر کبھی مدد مانگنی پڑے فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کی مدد مانگنا ہے۔ مدد چھوٹے کام میں ہو بڑے کام میں ہو، ہمیشہ سہارا اگر چاہیے خدا کی رحمت کو سہارا بناؤ، کسی دوسرے کی طرف سہارا پکڑنے کی کوشش ہی مت کرو۔ یہ امید بعد میں جب ٹوٹے گی بہت افسوس ہوگا کہ یہ تو میرے کام کا آدمی تھا، اس نے ساتھ نہیں دیا۔ یقین جانو جہاں آپ امید لگا کر کے بیٹھو گے اگر وہ خدا کے علاوہ سے ہے تو بہت دن چلنے والی نہیں ہے۔ اپنی ضرورت میں اپنا سہارا صرف خدا کو بنانا۔ اس کے بعد آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہم سب اپنے دامن سے باندھ لیں، آج کل کے حالات ہو یا حالات جو بھی آ جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر پوری امت متفق ہو جائے، پوری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر، عالمی سطح پر کوششیں ہو، مقامی سطح پر کوششیں ہو، آپ کے پڑوسی آپ کو مٹانا چاہتے ہو، آپ کے بھائی آپ کی جائیدادیں کھانا چاہتے ہو، آپ کی بہنیں آپ کے رشتہ دار آپ کو جان سے مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا یہ سارے مل کر تمہیں نفع پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو، نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو اتنا ملے گا جتنا اللہ نے طے کر دیا ہے، اس میں ذرہ برابر نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، پوری امت متفق ہو جائے کس چیز پر؟ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر، سب مل کر کوشش کر رہے ہیں تمہاری جو سانسیں اکھڑ رہی ہیں یہ باقی رہ جائیں، سب مل کر کوشش کر رہے ہیں تمہارا روزگار جو نہیں چل رہا ہے وہ چل پڑے۔ جب سب کی کوششیں سامنے آئیں گی تب امید اگر رکھو گے تو کیا لَن يَنفَعُوكَ، نہیں کبھی بھی نفع پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے صرف وہی نفع تمہیں حاصل ہوگا۔ اور اگر نقصان پہنچانے پر سب متفق ہو جائیں تو نقصان صرف اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے طے کر دیا ہے۔ آپ کی زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، آپ کی موت اللہ کے قبضے میں ہے، روزی اللہ کے قبضے میں ہے، جانی مالی نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب ہر ایک نفع ہر ایک نقصان اللہ کی طرف سے طے ہے تو پھر کسی بھی شخص سے یا کسی بھی قوم سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر طے اس نے کر رکھا ہے کہ اب زندگی آخری ہے تو پھر کوئی زندگی بڑھا نہیں سکتا، اور اگر اس نے طے کر دیا ہے کہ نہیں ابھی 2 سال 10 سال 20 سال اور جینا ہے تو کوئی میری زندگی کو گھٹا نہیں سکتا۔ اگر اس نے طے کر دیا ہے کہ ابھی بھوکا رہنا ہے، آپ سب مل کر کوشش کریں میرے منہ میں ایک نوالا نہیں ڈال سکتے، اور اگر اس نے طے کر دیا ہے کہ پیٹ بھر کر کے سونا ہے، آپ سب مل کر کے کوشش کر لیں ایک نوالا کم نہیں کر سکتے۔ یہ یقین کرنا ہے، اور یقین کا مطلب یہ نہیں ہے صرف ذہن بنا لینا ہے، حقیقت ہے۔
اور وہ حقیقت ہے جس کو ہم سب نے کلمہ توحید، کلمہ شہادت پڑھ کر کے کہا ہے اے اللہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اس ذات نے کہا ہے جس ذات کی سچائی کو دنیا مانتی، کیوں یقین نہ کرے؟ اور یہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں رفعت الاقلام، جو کچھ ہونا ہے تمہارے ساتھ سب کچھ اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے، اور لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے ہیں، اب نئی بات تمہاری تقدیر میں لکھی جائے نہیں۔ وجفت الصحف، جن کاغذوں پر لکھا تھا ان کی روشنائی سوکھ چکی ہے، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ جب آپ اپنے آس پاس اس طرح کا ماحول دیکھیں جو آپ کے سکون کو خراب کرتا ہے، جب آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایسی خبریں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتی ہیں کہ ادھر سے پریشانی ہے ادھر سے پریشانی ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھائیں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے جو طے ہے وہ ہوگا، اور جو اس نے طے نہیں کیا ہے وہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کی کوششیں کیا کریں گی، اللہ کی تقدیر کو پلٹ نہیں سکتی۔ ہم اور آپ پابند ہیں عمل کرنے کے، ہم اور آپ پابند ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چلانے کے، اور اس چلانے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے پابند ہیں یقین کے، اپنا ایمان مضبوط کرنے کے، اپنا یقین مضبوط کرنے کے۔ یقین کیسا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کوئی مدد چاہیے، تو تب کیا کہتے ہیں، اگر یہ فیصلہ خدا کی طرف سے ہے تو مجھے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ آگ میں اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے لیکن یقین وہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، اس بے بسی میں جب سب ایمان لانے والے ساتھ میں ہیں لیکن فرعون کے ڈر سے گھبرا رہے ہیں، زبان پر صرف ایک لفظ ہے ان معی ربی سیہدین، اللہ ہے ٹینشن مت لو، وہ راستہ نکالے گا۔ یہ یقین ہونا ہے۔ حالات کو دیکھ کر اگر آپ بکھر رہے ہیں تو اپنا یقین مضبوط کریں، حالات کو دیکھ کر قدم ڈگمگا رہے ہیں یہ یقین بنائیں کہ اللہ ہے، یہ یقین بنائیں کہ وہ مدد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا حمایتی، اللہ کی مدد اگر ساتھ میں ہے تو پھر کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سچا مانتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر عمل کے دعوے دار ہیں، اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو مشکلات میں بھی اللہ کے رسول نمونہ ہے۔ آپ واقعات بہت سنتے ہیں، جب ایک غزوے سے واپسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور ایک دشمن آ کر آپ ہی کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی اتار کر آپ کی گردن کے قریب کر کے کہتا ہے بتاؤ کون بچائے گا، یہاں ضرورت ہے یقین کی۔ آدمی جب نیند سے اٹھتا ہے تو کچھ وقت کے لیے تو اس کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے، اس حالت میں جب اپنے ہاتھ پیر زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور سامنے والا سینہ تان کر سینے پر کھڑا ہوا ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، اس وقت زبان پر آ جائے کہ اللہ، تو دشمن کے ہاتھ پیر خود لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زبان سے ایک ہی تو لفظ نکلا تھا، کون بچائے گا؟ جواب ہے اللہ۔ وہ ہاتھ جو ابھی تک مضبوط دکھ رہا تھا ڈگمگانے لگا، تلوار چھوٹ کر دور جا گری، اب آپ ہاتھ میں لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تجھے کون بچائے گا، بھیک مانگتا ہے مجھے چھوڑ دے۔ کہاں سے فرق آیا ہے؟ دونوں کی پوزیشن ایک دم سے چینج ہوئی ہے۔ کس چیز سے؟ یقین سے، ایمان سے۔ اللہ آپ سے یقین کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، اور اپنے قریب آنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے پاس آؤ میں دوں گا، مجھ سے مدد مانگو میں مدد کروں گا۔ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین ہمارے حق میں اور بہت سخت ترین جملہ اللہ نے ان لوگوں کے حق میں کہا ہے جو اس کے ماننے والوں کے دشمن بنتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے دوست کو ستاؤ گے، میرے دوست سے دشمنی رکھو گے، میں جنگ کروں گا، جنگ میری طرف سے ہوگی۔ اگر میرے دوستوں کے ساتھ تم نے زیادتی کی، اگر تم نے دشمنی نبھائی میرے دوستوں کے ساتھ میں، اور اللہ کے دوست اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا دوست ہے، تو صاف چیلنج ہے جو مومنین کے ساتھ دشمنی کرے گا اللہ ڈائریکٹ مقابلہ کرے گا، اور اللہ کے مقابلے میں ٹکنا کوئی آسان کیا، کوئی کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ باتیں، یہ روایتیں، یہ آیتیں جب ہم سنتے ہیں تو سننے کے وقت لگتا ہے بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، تو جواب بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ جواب بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ سفر میں ہے، سفر میں پراگندہ حال، پراگندہ بال، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد و غبار ہے، اس کا ہاؤ بھاؤ دیکھ کر لگ رہا ہے تھکا ماندہ، بے بس ہے، بے بس کی قرآن کہتا ہے اللہ پکار کو سنتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو مسافر بھی ہے، مضطر پریشان بھی ہے، اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ اللہ پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، لباس حرام کا پہن رکھا ہے، اب وہ کس بنیاد پر امید لگا رہا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا؟ مسئلہ یہاں آ کر کے خراب ہوتا ہے۔ اللہ سے مدد چاہیے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہی جب اللہ کہتے ہیں میری مان بھی لو تو ہمارا ایمان گڑبڑ ہو جاتا ہے، ہمارا یقین مزمحل ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ بہت سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان میں جاتے ہیں اللہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے آپ کے اندر ایک شخص ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب یہ بات سنتے ہیں، قوم کو سمجھاتے ہیں بھائی اے آدمی، جو بھی کوئی اللہ کا نافرمان ہے، تیری وجہ سے پوری تیری قوم پریشان ہے، تو خود سامنے آ جا۔ وہ بندہ دل ہی دل میں پکارتا ہے اے اللہ، آج تک جب تیری نافرمانی کی ہے تو نے مجھے رسوا نہیں کیا ہے، آج جب میں توبہ کے لیے میدان میں آیا ہوں تو مجھے سب کے سامنے رسوا کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ فوراً بارش برسا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور قوم دیکھتی ہے کہ بارش ہو گئی، حالانکہ کوئی آدمی سامنے نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے اس بندے نے توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے دکھا تو دے جس کی توبہ سے بارش ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس شخص کو میں نے گناہ کے زمانے میں رسوا نہیں کیا، آشکارا نہیں کیا، لوگوں پر عیا نہیں کیا، اس شخص کو توبہ کے بعد میں رسوا کر دوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعہ ہے، بہترین ہے، سچا ہے، دل کو لگتا ہے، لیکن آپ غور کریں پوری قوم توبہ کے لیے موجود ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے۔ اب ہم سب یہاں موجود ہیں، ہر شخص اپنے اعمال کا حساب لے، ہر شخص اپنے رات دن کی زندگی کو دیکھے، اپنے کھانے پینے کو دیکھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے سلوک کو دیکھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے سلوک کو دیکھے، اس کے بعد دل سے اپنے دل کو سمجھا لے کہ میرے اعمال واقعتاً اس لائق ہیں کہ میری وجہ سے رحمتیں برسیں۔ اور یہ غور کرتے جائیں کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہیں۔ جب کمزوری یہاں ہے تو پھر ہم ایمان کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ پھر ہم اللہ کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ جب آپ پکے سچے مومن بنیں گے، جب آپ اللہ سے اپنی فریاد کریں گے۔ آپ سورہ نوح پڑھیں قرآن کریم کے اندر 29ویں پارے میں ہے، شروع سے آخر تک اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، کسی سے جا کر سن لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے اللہ سے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سناتے ہیں،
آپ بھی یہ کام کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، ہر شخص کرتا ہے۔ جب پریشانی میں ہوتا ہے، مالی پریشانی ہے، تو جس شخص سے پیسہ لینے جا رہا ہے اس کے پاس 2 لفظ نہیں بولتا ہے، 10 آدھے گھنٹے کی بات کرتا ہے۔ میرے سامنے یہ مجبوری ہے، میرے سامنے یہ پریشانی ہے، ایسے پریشان ہو گیا ہوں، ایسے مر رہا ہوں، ایسے بھوک سے تڑپ رہا ہوں، بچے یہ ہیں، بچے وہ ہیں، وہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، ہزاروں پریشانیاں گنوائے گا، پھر کہے گا کہ کچھ انتظام ہو جاتا تو۔ بچہ آپ کا کسی مصیبت میں آ گیا، کسی طاقتور کے پاس میں جانا ہے، آپ پہلے 10 یوں بات کہتے ہیں، اس کے بعد میں جا کر اصل مدعے کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو سیدھے سیدھے نماز کے بعد میں ربنا آتنا فی الدنیا کیا کہا گیا پتہ ہی نہیں، دوسرے والا ربنا میں کیا کہا گیا پتہ ہی نہیں، نہ تو یہ پتہ ہے، نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والے کو آمین کہہ رہے ہیں یا امین کہہ رہے ہیں یا یامین کہہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاتھ ادھر ہے، نظر پنکھوں پر ہے، زبان کدھر چل رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے۔ اللہ سنتا ہے، کر کے تو دیکھ۔ نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، شروعات کیا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، اے اللہ میں نے رات دن سمجھایا تھا، اے اللہ میں نے انہیں سمجھایا، انہوں نے اپنی انگلیاں داخل کر لی اپنے کانوں میں، اے اللہ میں نے انہیں کھلم کھلا سمجھایا، میں نے انہیں چوری چھپے جا کر سمجھایا، اے اللہ میں نے ان کو بتایا استغفار کر لو، اللہ تمہیں یہ دے گا، اللہ تمہیں یہ دے گا، اللہ تمہیں یہ دے گا۔ میں نے ان کو کہا اللہ سے امید رکھو، اللہ سے امید رکھو گے مسئلے حل ہوں گے۔ میں نے ان کو اللہ کی دلیلیں بتائی، اللہ نے سورج چاند ستارے تمہارے لیے بنائے، زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان اللہ نے بنایا، پوری کہانی داستان سنا رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں اے اللہ میں نے ان کو سمجھایا، تم ان بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو تمہاری نہیں سنتے ہیں، ان کے نام لے لے کر کے سمجھایا۔ پھر آخر میں دعا ذکر کی ہے، اور اللہ بھی جب اس دعا کو ذکر کرتا ہے تو پھر الگ سے کہتا ہے وقال نوح ربی۔ ساری باتیں نوح علیہ السلام کی اللہ ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی کہہ دیتا کہ یہ بھی انہیں کی بات ہے، الگ سے نوح نے یہ بھی کہا۔ جب وہ سارے دکھڑے پریشانیاں ضرورتیں سب کچھ سامنے رکھ دیا، اب نوح علیہ السلام کی اصل پکار آئی، اے اللہ میں نے ان لوگوں کو کہا، انہوں نے میری باتوں کو نہیں سنا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ جو تیرے اوپر ایمان نہیں لا رہے سب کو ختم کر دے، ایک بھی زندہ جان نہ بچے، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ ایسو ہی کو جنم دیں گے۔ آخر میں دعا ہے، تقریباً 1.5 صفحے کے اندر اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں تو اپنی پریشانیاں خدا کو بتائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے سامنے دکھڑا سنانے سے اس کا دل پسیجتا ہے، اور اللہ آپ سے اس انسان سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کو رحم نہیں آئے گا؟ اللہ ہماری بے بسی کو دیکھ رہا ہے، ہماری پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری معاشی تنگی کو دیکھ رہا ہے، اور ان سب کے پیچھے ایک کلمہ توحید کا کہنا ہے، ان سب کے پیچھے اسباب ہماری غفلت ہے، لیکن اس غفلت کے ساتھ ساتھ حالات کی کشیدگی ہے، اور ان حالات کی تنگی کے پیچھے یہی یقین، یہی اللہ سے تعلق ہے۔ تو پھر اللہ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے، آتا ہے، ہم اللہ کو متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اگر ہماری بے بسی واقعتاً خدا کے سامنے اس ڈھنگ سے آ جائے جس سے آنی چاہیے، تو اللہ نے پھر نوح علیہ السلام کی پکار کو ذکر کیا ہے، اور کیا کہا کہ ہم نے نوح کی بات کو سنا۔ کون سی بات کو؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، تو ہی کر لے جو کرنا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اللہ پھر ان کی مدد کی داستان اللہ سناتا ہے۔ ہم نے پھر بارشیں برسائی، ہم نے زمین سے پانی ابالنا شروع کر دیا، پانی کے اندر کوئی زندہ جان نہ بچے، اتنا پانی ہم نے برسایا اور زمین نے اگل دیا۔ نتیجہ یہ جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچے، باقی کوئی بھی نہیں بچا۔ کیوں نہیں بچا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے سنا تھا۔ تو سننے میں وقت تو لگا ہے، لمبے زمانے تک پکارتے رہے ہیں، الگ الگ انداز میں پکارتے رہے ہیں، تو مشکلات ہیں، اللہ بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ہونے کے بارے میں طرح طرح کے جملے کستے ہیں، جب پھنستے ہیں تو انہیں بھی خدا یاد آتا ہے۔ آپ ایسے ایک نہیں، ڈھیروں مرتدین، ڈھیروں ملحدین
ایسے لوگ جو خدا کے منکر ہیں بے شمار لوگ ملیں گے جو کہیں نہ کہیں جا کے کہتے ہیں کہ اللہ ہے. تو ہمارا تو الحمدللہ یقین ہے اللہ کی ذات سے ایک درجہ کہیں نہ کہیں تعلق بھی موجود ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھ سے سوال کرو میں دوں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، انہیں بھی چاہیے میری بھی سن لے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی عمل کر لیں اور یقین کریں کہ میں کروں گا. تو یہ یقین ہم میں سے جب ہو جائے گا ہر شخص کا، جب ہم اللہ سے قریب آنے کی کوشش کریں گے اللہ آپ کو قریب کرے گا اور اللہ ہر مشکل کو چھانٹ دے گا، دور کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.